کچھ لوگ شب برات میں ایسی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتے ہیں، ان کا اسلام سے تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ اس کام کو کرتے ہیں اور اس کو گناہ تک نہیں سمجھتے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں کہ یہ کام ہمیں اسلام سے الگ کر دے رہا ہے، ہمارا ایمان اس کام کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے ہمارا ایمان جا رہا ہے۔ غلطی لوگ کیا کرتے ہیں کہ شب برات میں کچھ لوگ پوری سال یہ ارمان رکھتے ہیں کہ شب برات آئے گی تو ہم اللہ کے سامنے دعا کریں گے، اللہ سے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اس کے سامنے اس سے دعا مانگیں گے۔ یہ لوگ دعاؤں کا اہتمام اپنے دلوں میں رکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں دعا کرنا ہے، پھر وہ خصوصاً شب برات میں دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن پھر وہ کسی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ میں اکثر اس بات کو بتاتا ہوں کہ دعا کی 3 قسمیں، کچھ اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو مصلحت سے کچھ دیر کے بعد ہوتی ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول کرے گا جو کہ اس پہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم جب مانگتے ہیں تو ہماری جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد میں ہم ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں، ایسے کفریہ جملے اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ جس سے ہمارا تعلق اسلام سے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرنا سب بیکار ہے اور کوئی فائدہ نہیں دعا کرنے سے، دعا کرتے کرتے تھک گئے، اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ ارے اللہ ہے ہی نہیں، اللہ سے ہم اس قدر مانگتے ہیں، ہوتی ہوں گی جن کی قبول ہوتی ہوں گی، کہیں اللہ نہیں ہے ورنہ ہماری دعا قبول ہوتی، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ باتیں انسان کو کافر بنا دیتی ہیں اور انسان کا اس ایمان اسلام اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، وہ جذبات میں آ کے ایسے جملے بول دیتا ہے کفریہ کہ وہ اسلام سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ بھئی اگر ہماری فی الفور کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، یہ تو آپ دماغ سے نکال دیجئے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الدعاء یرد البلا، دعا بلا کو دفع کر دیتی ہے۔ تو تمام چیزیں جو مصیبتیں ہم پہ آنے والی ہوتی ہیں، کیا پتہ ہے کہ ہماری دعا ہم نے اللہ سے مانگی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے ہم جو مانگ رہے تھے وہ ہمیں نہیں دیا، لیکن کیا پتہ اس دعا کی وجہ سے ہمارے اوپر سے کتنی مصیبتیں اس نے ہٹا دی ہوں، یہ ہمارا خیال بھی نہیں جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر تمام کون سی مصیبت آنے والی ہو جس کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے، تو ہم کیا سوچیں گے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو مصیبت پتہ نہیں کون سی آنے والی ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو ختم کر دیا ہو، لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، ہمارا کام ہے دعا کرنا، اس دعا کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ مصیبتوں کو بھی ہمارے اوپر سے ہٹاتا ہے، اور دعا جو ہوتی ہے یہ مصیبتیں آنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور عبادت کا جز ہے دعا، جو دعا ہے عبادت کا جز ہے۔ جن لوگوں کی دنیا میں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے اس کے علاوہ بہت بڑی چیزیں دینے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین سے کیا فرمایا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا خوش ہو کر کہ اے انصار و مہاجرین، آج جو کچھ تم مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگو۔ سارے لوگ آئے آقا علیہ السلام کے پاس کہ ہمارے یہاں کھیتی نہیں ہو پا رہی ہے، پانی نہیں ہے اور ہمیں رزق کی کمی ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام کی انصار و مہاجرین میں سے ایک جماعت آئی، اپنی اپنی تمنائیں لے کر آئے کہ آقا علیہ السلام سے ہم کہیں گے کہ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ہمارے یہ کام ہو جائیں، ہماری فلاں فلاں دعا قبول ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا اے اصحاب، اے میرے صحابیوں، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ تو پھر صحابہ نے کھانا اور پانی اور غلہ نہیں مانگا، اناج نہیں مانگا۔ جب کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو، تو سارے لوگوں نے ایک ہی تمنا کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ سارے لوگوں نے پھر رزق نہیں مانگا، آئے تھے رزق مانگنے، آئے تھے یہ کہنے کہ دعا کر دیجئے اللہ سے کہ اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کرے، آئے تھے دعا کروانے کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ ہماری کھیتیاں اناج دے دیں۔ لیکن جب آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، تو انہوں نے اناج اور کھیتی نہ مانگتے ہوئے آخرت کو مانگا۔ تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بظاہر دعا قبول نہیں کر رہا ہے لیکن آخرت میں اس کے بدلے ہمیں کیا چیزیں دینے والا ہو جس کو ہم نہیں سمجھتے۔ اس لیے میری آپ تمام لوگوں سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اگر ہماری کسی وجہ سے دعا قبول نہ ہو تو ہم کوئی ایسا کفریہ جملہ زبان سے نہ نکالیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سارے لوگ توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں جانے انجانے میں بھول کر نہ جانے کتنے جملے ہم ایسے بولتے ہوں گے جو اللہ کو ناگوار گزرتے ہوں گے، ان تمام باتوں پر ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔